شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صحیفہ سجادیہ، دعا نمبر 16۔ آپ کی وہ دعا جس وقت گناہوں سے توبہ کرتے تھے یا ایوب کی معافی طلب کرنے کے لیے گریہ و زاری فرماتے تھے۔ خدایا، اے وہ جس کی رحمت سے گناہ گار فریاد کرتے ہیں اور جس کے احسانات کی یاد کے زیر سایہ مضطر اور بیچارہ افراد کو پناہ ملتی ہے اور جس کے خوف سے خطا کار گریہ کرتے ہیں۔ اے ہر وحشت زدہ مسافر کے مونس اور ہر رنجیدہ درد رسیدہ کے سکون قلب، اے ہر یکا و تنہا کے فریاد رس اور ہر راندہ محتاج کے زور بازو، تو ہی وہ ہے جس کی رحمت اور اس کا علم ہر شے پر حاوی ہے اور جس نے ہر مخلوق کے لیے اپنی نعمتوں میں ایک حصہ قرار دیا ہے۔ تو ہی وہ ہے جس کی معافی اس کے عذاب سے بالا تر ہے اور جس کی رحمت غضب کے آگے آگے چلتی ہے۔ تو ہی وہ ہے جس کی عطا انکار سے بالا تر ہے اور جس کی وسعت و کرم میں ساری مخلوقات سمائی ہوئی ہے۔ تو وہی ہے جو عطا کر کے بدلے کی خواہش نہیں کرتا اور نافرمانوں کے عذاب میں زیادتی نہیں کرتا۔ خدایا، میں تیرا وہ بندہ ہوں جسے تو نے دعا کرنے کا حکم دیا، اب لبیک کہہ کر حاضر ہو گیا اور اب میں تیری بارگاہ کرم میں پڑا ہوا ہوں۔ میں ہی وہ ہوں جس کی خطاؤں کے بوجھ نے اس کی پشت کو بوجھل بنا دیا ہے اور جس کے گناہوں نے لذت زندگی کو فنا کر دیا ہے، اور میں ہی وہ ہوں جس نے جہالت کی بنا پر تیری نافرمانی کی ہے جبکہ تو اس بات کا اہل نہ تھا۔ تو اب خدایا، تو دعا کرنے والوں پر رحم کر کہ میں دعائیں کروں، یا رونے والوں کو معاف کرے گا کہ میں گریہ شروع کروں، یا خاک پر رخسار رکھ دینے والوں کو درگزر کرے گا تو کل کے ساتھ فقیری کی شکایت نہ کرنے والوں کو غنی بنائے گا۔ خدایا، اسے مایوس نہ کرنا جس کے پاس تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور اسے نظر انداز نہ کرنا جو کسی کو بھی پا کر تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ خدایا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور جب ہم نے تیری طرف رخ کر لیا ہے تو اب تو اپنا رخ موڑ نہ لینا، اور جب تیری طرف متوجہ ہو گئے ہیں تو محروم نہ کر دینا، اور جب تیرے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں تو ہماری التماس کو رد نہ کرنا۔ تو ہی وہ ہے جس نے اپنی تعریف رحمت کے ذریعے کی ہے، تو اب محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور میرے حال پر رحم فرما، اور تو نے خود ہی اپنا نام معاف کرنے والا رکھا ہے، تو اب بھی مجھے معاف کر دے۔ خدایا، تو دیکھ رہا ہے کہ کس طرح تیرے خوف سے میرے آنسو بہہ رہے ہیں اور تیری خشیت سے میرا دل لرز رہا ہے اور تیری ہیبت سے میرے اعضاء و جوارح کانپ رہے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ میں اپنے بدترین اعمال سے شرمندہ ہوں، اور اس بنیاد پر میری آواز فریاد کرنے سے بھی دب گئی ہے اور میری زبان مناجات کرنے سے عاجز ہو گئی ہے۔ خدایا، تیرا شکر ہے کہ میرے کتنے ہی عیب ہیں جن کی تو نے پردہ پوشی کی اور مجھے رسوا نہیں کیا، اور کتنی ہی خطائیں ہیں جن کا میں نے ارتکاب کیا ہے لیکن تو نے ان کے پردے کو چاک نہیں کیا اور ان کے بدترین ننگ و عار کا متحمل نہیں بنایا، اور ہمسایہ اور حسد کرنے والوں میں جتنے میرے ایوب کے تلاش کرنے والے تھے کسی پر ان برائیوں کو ظاہر نہیں ہونے دیا، مگر اس کے بعد بھی یہ احسانات مجھے اس حرکت سے روک نہ سکے کہ میں ان برائیوں کی طرف آگے نہ بڑھتا۔ تو اب خدایا، مجھ سے زیادہ ہوش مندی کی طرف سے جاہل کون ہے، اور اپنے حصہ رحمت سے غافل کون ہے، اور اپنے نفس کی اصلاح کی طرف سے بے خبر کون ہے؟ میں تیری طرف سے مسلسل نازل ہونے والے رزق کو تیری معصیت میں صرف کر رہا ہوں جس سے تو نے روکا تھا، اور مجھ سے زیادہ باطل میں ڈوب جانے والا اور برائیوں پر اقدام کرنے والا کون ہوگا کہ میں تیری دعوت اور شیطان کی پکار کے درمیان کھڑا ہوتا ہوں تو شیطان کا اتباع کر لیتا ہوں، جبکہ میں اس کی معرفت کی طرف سے اندھا بھی نہیں ہوں اور اس کی شرارتوں کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی طرف سے غافل بھی نہیں ہوں، اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ تیری دعوت کا انجام جنت ہے اور اس کی پکار کا انجام جہنم ہے۔ تو پاک و پاکیزہ ہے، اور میرا حال کس قدر عجیب ہے کہ میں خود ہی اپنے خلاف گواہی دے رہا ہوں اور اپنے رازوں کو شمار کرا رہا ہوں، اور اس سے زیادہ حیرت انگیز یہ ہے کہ تو مجھے برداشت کر رہا ہے
اور عذاب میں عجلت کرنے سے تاخیر کر رہا ہے، جبکہ یہ تجھ پر میرا کرم نہیں ہے بلکہ تیری طرف سے تحمل ہے اور مجھ پر تفضل ہے کہ میں ناراض کرنے والی معصیتوں سے باز آ جاؤں اور ذلیل و رسوا کرنے والی برائیوں سے کنارہ کش ہو جاؤں، اور اس لیے بھی ہے کہ تجھے معاف کر دینا عذاب کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ مالک، میں سب سے زیادہ گناہ کرنے والا، سب سے بدترین آثار والا، سب سے برے اعمال والا، سب سے زیادہ باطل کی راہ میں آگے بڑھنے والا اور منزل اطاعت میں بیدار رہنے والوں میں سب سے زیادہ کمزور اور عذاب کی طرف سب سے کم توجہ کرنے والا ہوں۔ تو میں کس طرح اپنے عیبوں کا شمار کر سکتا ہوں اور کس طرح اپنے گناہوں کا ذکر کر سکتا ہوں؟ یہ تو در حقیقت میں اپنے نفس کی سرزنش کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے تیری مہربانی کا لالچ ہے جس سے گناہ گاروں کا کام بنتا ہے، اور اس رحمت کی آرزو ہے جس کے ذریعے خطا کاروں کی گردن جہنم سے آزاد ہوتی ہے۔ خدایا، اب یہ میری گردن ہے جسے گناہوں نے گرفتار کر لیا ہے، تو اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اسے خطاؤں نے بوجھل بنا دیا ہے، تو اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اسے اپنے کرم سے ہلکا بنا دے۔ خدایا، اگر میں تیری بارگاہ میں اس قدر بھی گریہ کروں کہ میری پلکیں جھڑ جائیں، اور اس قدر بھی فریاد کروں کہ آواز بند ہو جائے، اور اس قدر کھڑا رہوں کہ پیروں پر ورم آ جائیں، اور اس قدر رکوع کروں کہ ریڑھ کی ہڈی اکھڑ جائے، اور اس قدر سجدے کروں کہ آنکھیں اندر کی طرف دھنس جائیں، اور زندگی بھر خاک پھانکتا رہوں اور آخر حیات تک گدلا پانی پیتا رہوں، اور اس درمیان اس قدر تیرا ذکر کروں کہ زبان گنگ ہو جائے اور شرم کے مارے آسمان کی طرف نظر بھی نہ اٹھاؤں، اور اگر تو طلب مغفرت کے وقت بخش دیتا ہے یا مستحق معافی سمجھ کر معاف کر دیتا ہے تو یہ در حقیقت میرا استحقاق نہیں ہے اور نہ میں اس کا اہل اور سزاوار ہوں، میں تو پہلے ہی گناہ کے موقع پر جہنم کا حقدار ہوں، اب اگر تو عذاب بھی کرے گا تو تو ظالم نہیں ہوگا۔ خدایا، جب تو نے اب تک میرے عیوب کی پردہ پوشی کی اور مجھے رسوا نہیں کیا، اپنے کرم سے نرمی برتی ہے اور عذاب میں جلدی نہیں کی ہے، اپنے تفضل سے مجھے برداشت کیا ہے اور اپنی نعمتوں کو بدلا نہیں ہے اور اپنے احسانات کو مقدر نہیں بنایا ہے، تو اب میری مسلسل گریہ و زاری اور میری مسکینی کی شدت اور میرے بدترین موقف پر مہربانی فرما۔ خدایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے نافرمانی سے بچا لے، اطاعت میں لگا دے اور بہترین واپسی کی توفیق عنایت فرما، مجھے توبہ کے ذریعے پاک بنا دے، اپنی حفاظت سے میری تائید فرما، اپنی عافیت سے میرے حالات کی اصلاح فرما دے، مجھے مغفرت کی حلاوت کا مزہ چکھا دے اور مجھے اپنی معافی اور اپنی رحمت کا آزاد کردہ قرار دے دے، میرے لیے اپنی ناراضگی سے امان لکھ دے اور مجھے اس کی بشارت آخرت سے پہلے دنیا ہی میں دے دے، وہ بشارت جسے میں پہچان لوں اور اس کی ایسی نشانی بتا دے جسے کسی شبہ کے بغیر دریافت کر لوں۔ تیری وسعت میں یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے اور تیری قدرت کے سامنے یہ مسئلہ کوئی دشوار نہیں ہے، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔